کئی چاند تھے سرے آسماں، شمس الرحمن فاروقی کا ناول۔ دوسرا حصہ۔ وسیم جعفر، ڈاکٹر خلیل اصغر فاروقی، ماہر امراض چشم کی یادداشتوں سے۔ جیسا کہ بیان ہوا، وسیم جعفر کا گھر لندن میں تھا۔ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں تھی، بلکہ پہلے سے کوئی ملاقات بھی نہ تھی، اور نہ میں لندن میں رہتا ہوں۔ میں نے گزشتہ سال مولانا حامد حسن قادری کے مکتوبات مرتبہ خالد حسن قادری میں وسیم جعفر کے دادا سلیم جعفر کے خاندانی حالات کے بارے میں بڑی دلچسپی سے پڑھا ضرور تھا، اور قادری صاحب کے یہاں سلیم جعفر کا ذکر پڑھنے سے پہلے میں نے ان کی کئی تحریریں بھی دیکھی تھیں۔ میں انہیں دہلی یا لکھنؤ یا حیدرآباد کا کوئی باذوق مصنف خیال کرتا تھا، لیکن سلیم جعفر یا ان کے اخلاف اب کہاں ہیں، اور کہیں ہیں بھی یا نہیں، اس معاملے میں مجھے کوئی معلومات نہ تھی۔ میں سمجھتا تھا کہ سلیم جعفر بزرگ آدمی تھے، کہیں مر کھپ گئے ہوں گے۔ عام حالات میں تو یہ ہوتا کہ نواب مرزا خان داغ اور ان کے حوالے سے ان کی والدہ وزیر بیگم اور سلیم جعفر کے باہمی تعلق اور وزیر بیگم کی غیر معمولی زندگی کی بنا پر مجھے ان کے بارے میں کلید ہوتی، اور میں سلیم جعفر کے اعقاب کا پتہ لگانے کی کوشش کرتا، لیکن ان دنوں مجھے کچھ اور ہی دھن تھی۔ گزشتہ سال ایک شادی کے سلسلے میں مجھے لندن جانے کا موقع ملا۔ اپنے بارے میں کچھ زیادہ کہنے میں مجھے تکلف ہے، اور جو داستان اگلے صفحات پہ مرتسم ہے اس کا مجھ سے کوئی تعلق بھی نہیں، لہٰذا اتنا کہنا کافی ہوگا کہ میں پیشے کے لحاظ سے ماہر امراض چشم ہوں۔ شعر و شاعری کا کچھ شوق میں بھی رکھتا ہوں، لیکن اگر میں زمانہ قدیم میں ہوتا تو مجھے نصاب کہا جاتا، اس معنی میں کہ مجھے خاندانوں کے حالات معلوم کرنے، ان کے شجرے بنانے اور دور دور کے گھرانوں کی کڑیوں سے کڑیاں ملانے کا بے حد شوق ہے۔ اور اب اگرچہ میری عمر بہت زیادہ نہیں ہے، میں نے طب کا مشغلہ ترک کر دیا ہے۔ میرا زیادہ تر وقت شجرے بنانے اور بنائے ہوئے شجروں کو مزید وسیع اور پیچیدہ بنانے میں گزرتا ہے۔ میں نے اوپر اپنی ایک دھن کا ذکر کیا ہے، اسے دو دھنیں کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ جن دنوں مولانا حامد حسن قادری صاحب کے مکتوبات میری نظر سے گزرے تھے، اس زمانے میں مجھے گورکھپور میں مقیم ایک پارسی خاندان بومن جی خدائی جی کا شجرہ دریافت اور تحریر کرنے کا خیال پیدا ہوا تھا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے جد امجد جمشید آرین پور کو شہنشاہ نور الدین جہانگیر کے زمانے میں انگریز سیاح نام کوریٹ اپنی رہبری کے لیے علاقہ سورت سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ کوریٹ نے یورپ اور ایشیا میں ہزاروں کوس پیدل سفر کیا تھا، اور بالآخر جہانگیر کے دربار کے ساتھ آگرہ سے اجمیر ہوتا ہوا براہ سندھ ترکستان و چین کی طرف نکل گیا تھا۔ کوریٹ کو تو دربار جہانگیری سے کچھ نہ ملا، لیکن جمشید آرین پور کی کسی بات پر خوش ہو کر اسے وساوے خاقانی سے اودھ کے علاقہ گورکھپور میں شراب اور جنگلاتی پیداوار خصوصاً شہد اور بنسلوچن کی تجارت کرنے کا اجازت نامہ عطا کر دیا گیا تھا۔ مشہور تھا کہ زمانہ حال کے تمباکو و شراب فروش بومن جی خدائی جی کا خاندان اسی جمشید آرین پور کے اخلاف میں تھا۔ ایک دوسری چیز جس کی مجھے اس وقت کلید تھی، اس کا تعلق خود میرے لوگوں سے تھا۔ یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم ہے کہ ہندوستان کے صوفیہ اور اہل اللہ میں سیدوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ آل عبد المطلب کے بعد صوفیاء ہند کی سب سے زیادہ تعداد آل خطاب سے ہے۔ اور یہ بات بھی صرف مورخوں کو معلوم ہے کہ سید، ترک اور پٹھان حکمراں تو یہاں کثرت سے ہوئے ہیں، لیکن فاروقیوں کے صرف ایک خاندان نے ہندوستان کے کسی خطے میں فرمانروائی کی ہے۔ برہان پور کی فاروقی مملکت کی بنیاد ملک راجہ فاروقی نے 1397 میں رکھی تھی، اور اس کی اولاد نے 2 صدیوں سے کچھ اوپر برہان پور اور خاندیش پر حکومت کی۔ بالآخر جلال الدین محمد اکبر کی ہوائے شمس اقبال اور جیش و اجلال نے 1601 میں اس گھرانے کا چراغ گل کر دیا۔ انتزاع سلطنت کے بعد برہان پور کے فاروقیوں کا ذکر تاریخ سے کچھ یوں فراموش ہو گیا
گویا میدان جنگ کی گرد کے چھٹنے کے ساتھ ساتھ ان کا نام بھی آسمانی گہرائیوں میں تحلیل ہو گیا ہو۔ برہان پور کے فاروقیوں کی بات مجھے بالکل اتفاقی طور پر معلوم ہوئی، اور تب سے مجھے یہ دھن خیال خام کہیے لگ گئی کہ اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ زوال حکومت کے بعد برہان پور کے فاروقیوں پہ کیا گزری۔ ہر چند کے ہم اعظم گڑھ کے فاروقیوں کا خاندان تو عام عقیدے کے مطابق ملک راجہ سے بھی پہلے کا ہے، یعنی فیروز تغلق کے آخری زمانے کا، لیکن کیا پتہ ہمارے اسلاف کا کچھ رشتہ برہان پوری فاروقیوں سے بھی رہا ہو یا اکبر کے زمانے کے بعد بن گیا ہو۔ مجھے دونوں ہی منصوبوں میں کچھ کامیابی نہ ہوئی تھی اور نہ ہی مجھے اس کا امکان ہی نظر آتا تھا، لیکن شادی میں شرکت کے لیے لندن جانے کو میں نے دراصل اپنی تلاش کو وسعت دینے کا بہانہ بنا لیا، اور شادی کی تقریبات کے دوسرے ہی دن سے میں نے انڈیا آفس لائبریری اینڈ ریکارڈز میں ضروری کارروائی کے بعد اس کے دارالمطالعہ میں بیٹھنے، فہرستوں اور کتابیات اور ان کے علاوہ اہم انگریز افسروں کے خاندانی کاغذات اور دستاویز کا مطالعہ کرنے کی سہولت کا انتظام کر لیا۔ نچلی منزل کے بڑے ہال میں ایک کونا، ایک کمپیوٹر اور چھوٹا سا ڈیسک اور کتابوں کاغذوں کے لیے ایک چھوٹا سا کھلا ہوا شیلف بھی مجھے دے دیا گیا کہ وہاں اپنے دوران کار میں مجھے ضروری سہولتیں مہیا رہیں۔ انڈیا آفس لائبریری اور ریکارڈ اب برٹش میوزیم کا حصہ قرار دے دیے گئے ہیں، اور برٹش میوزیم سے لائبریری کو الگ کر کے اس جدید اکائی کو برٹش لائبریری کا نام دے دیا گیا ہے۔ ایک زمانے میں برٹش میوزیم میں مالی تنگی بہت تھی، اب یہ تنگی ایک حد تک رفع ہو چکی ہے، کیونکہ برنارڈ شاء نے اپنی دولت خطیر کا بڑا حصہ برٹش میوزیم کو وقف کر دیا تھا۔ اس وقت برٹش میوزیم اور لائبریری ایک ہی شے تھے، لہٰذا برنارڈ شاء کے وقف کی آمدنی کا ایک متعدد حصہ لائبریری کے مصارف میں کام آتا تھا، لیکن جب انڈیا آفس لائبریری اور ریکارڈز کو برٹش لائبریری میں ضم کیا گیا تو برٹش میوزیم نے ایک نکتہ اٹھایا کہ برنارڈ شاء کا ترکہ انڈیا آفس کے لیے تو تھا نہیں، لہٰذا اب یہ نو تشکیل برٹش لائبریری اس بات کا حق نہیں رکھتی کہ برنارڈ شاء کی وراثت سے اسے کچھ ملے۔ آپسی جھگڑوں نے قانونی شکل اختیار کر لی اور برٹش لائبریری کا کٹھن سما طویل تر ہوتا گیا۔ اب کچھ دن ہوئے، معاملہ حسن خوبی سے طے ہو گیا تھا تو لائبریری کے دلدر کچھ دور ہوئے ہیں۔ پینسل، کاغذ، ٹیلی فون، کام کرنے کے لیے آرام دہ کرسیاں، آسانی سے سمجھ میں آ جانے والے کمپیوٹر، کیٹلاگ سب مہیا ہیں۔ پہلے یہ سب کچھ نہ تھا، دام بھی زیادہ نہیں ہیں۔ ہاں، اب بھی ہر چیز کے لیے انتظار بہت کرنا پڑتا ہے، اور بسا اوقات پرانی دستاویز اور خاندانی کاغذات جن میں سے بعض کی حالت خاصی سقیم ہوتی ہے، انہیں ڈھونڈنے اور اندر سے نکلوانے میں دیر اب بھی لگتی ہے۔ میں نے گریٹ ویسٹ رسل اسٹریٹ کی ایک میوز میں ایک کمرہ لے لیا تھا جو میری ضرورتوں کے لیے کافی تھا۔ اطلاعاً عرض کر دوں کہ میوز کسی محلے کا نام نہیں۔ اچھے مکانات یہاں شارع عام پر بالکل لبے سڑک ہوتے ہیں۔ ایسے مکانوں کے پیچھے ایک تنگ سی گلی ہوتی ہے جن میں ان مکانوں کے گیرج پہلے کے زمانے میں کے بنے ہوتے ہیں، انہیں میوز کہا جاتا ہے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے گاڑی خانے کو شاگرد پیشہ بنا لیا، تو جن گھروں میں شاگرد پیشہ کا انتظام گھر کے اندر ہی تھا انہوں نے اپنے میوز کو گیرج بنا لیا، اور بعض نے انہیں نسبتاً کم قیمت پر نوجوانوں کے لیے ایک کمرے کا فلیٹ بنا دیا۔ سینٹرل لندن کے علاقے میں یہ میوز بے انتہا مقبول اور قابل قدر اقامت گاہ کا رتبہ رکھتے تھے۔ یہ میری بس خوش نصیبی تھی کہ مجھے ایک بہت اچھا میوز فلیٹ واجبی کرائے پہ مل گیا تھا۔ برٹش لائبریری یہاں سے پیدل بمشکل 20 منٹ کا فاصلہ تھی۔ چاروں طرف کھانے اور چائے وغیرہ کی دکانیں بھی افراد تھیں۔ ہندوستانی دکانیں تو کم تھی، لیکن گوا کا چکن بند آلو، پنجاب کا دم آلو اور مغلئی گرلڈ چکن ٹکا وہاں بعض ریستورانوں میں مل جاتے تھے۔ میں نے انہی دنوں مشہور معاصر انگریزی نقاد اور ناول نگار پیٹر ایکرائٹ کا ایک بیان پڑھا تھا کہ چکن بند آلو نے تو اب مچھلی اور آلو کے قتلے کو انگریزوں کے قومی کھانے کے درجے سے ہٹا کر ان کی جگہ خود لے لی ہے۔ برٹش لائبریری جاتے ہوئے مجھے 2 ہی 4 دن ہوئے تھے کہ مجھے وہ صاحب دکھائی دے گئے جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ V&A کے شعبہ مغل مصوری برائے 19ویں صدی اور شعبہ کمپنی مصوری کے بھی اسسٹنٹ کیپر ہیں۔
میں نے تو انہیں کچھ گھبرایا ہوا سا جلدی میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا اپنے خیالوں میں گم دبلا پتلا کشیدہ قامت، نہایت گورے لیکن کجلائے ہوئے رنگ، بڑے بڑے سفید بالوں اور ہلکی سفید مونچھوں والا شخص دیکھا جو ہر موسم میں اونی ٹوپی اوڑھتا تھا۔ ان کے دونوں ہاتھ میں بریف کیس ہوتے، ایک میں تو کاغذات، قلم، پنسل، ڈائری، یادداشتیں، ایک آدھ کتاب، ان کی چیک بک، پلاسٹک یعنی کریڈٹ کارڈ وغیرہ ہوتے، لیکن دوسرے بریف کیس کا حال کسی کو معلوم نہ تھا۔ شاید کچھ کھانے کا سامان رکھتے ہوں، لیکن کھانا تو وہ ہمیشہ ٹریفلگر اسکوائر کے پاس ایک یونانی ریستوراں میں کھاتے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اس میں دوائی ہوں گی، کیونکہ وہ مجھے ہمیشہ بیمار سے لگتے تھے۔ جب میں نے انہیں پہلی بار دیکھا تو گمان کیا کہ یہ انگریزوں کے وقت کے کوئی پرانے مخطوطہ شناس یا پرانی تحریروں کے پڑھنے میں ماہر کوئی منشی قسم کے ہندوستانی ہوں گے جو ملک کی آزادی کے بعد بھی برٹش میوزیم چھوڑ کر اس لیے واپس نہ گئے ہوں گے کہ گھر پر ان کا کوئی نہ تھا۔ وہ شیروانی پہنتے یا سوٹ، دونوں ہی ڈھیلے ڈھالے اور کچھ ملگجے رنگوں کے ہوتے تھے۔ کپڑا ہمیشہ قیمتی لیکن ذرا لاپرواہی سے پہنا ہوا لگتا تھا۔ جوتے، ہیٹ، چھڑی، چھاتا سب نہایت قیمتی اور فیشن کے مطابق، لیکن صاف معلوم ہوتا تھا کہ پہننے والے کو اس باب میں کچھ اہتمام نہیں ہے کہ کپڑے شکن آلود نہ ہوں، صفائی اور محنت سے برش کیے گئے ہوں، ان پر کوئی داغ دھبا نہ ہو۔ وہ گریٹ ویسٹ رسل اسٹریٹ پر برٹش لائبریری کے ایک بس اسٹاپ پہلے بس سے اترتے، نکر والے اخباری لڑکے، وہاں اخبار فروش کو نیوز بوائے کہتے ہیں چاہے وہ بوڑھا کیوں نہ ہو، سے انٹرنیشنل ہیرالڈ ٹریبیون بین الاقوامی اخبار خریدتے اور اسے بغل میں داب کر برٹش میوزیم کی طرف پیدل چل دیتے۔ ایک دن بالکل اتفاق سے لفٹ میں میرا ان کا ساتھ ہو گیا تو میں نے انہیں السلام علیکم کہا۔ انہوں نے نہایت گرم جوشی سے جواب دیا، اگرچہ مجھے ان کی ضعیف العمری اور عام چال ڈھال کو دیکھتے ہوئے ان سے کسی گرم جوشی کی امید نہ تھی۔ آج میں نے انہیں غور سے دیکھا تو محسوس ہوا کہ ان کا ڈھیلا ڈھالا سوٹ محض درزی کی یا پہننے والے کی لاپرواہی یا بہت زیادہ عمر رسیدگی کے باعث نہ تھا، بلکہ اصل میں وہ خود بہت ہی دبلے تھے اور ان کے بدن کی جلد ان کی گردن، ہاتھوں اور چہرے پر بے حد خشک اور سختی سے کھینچی ہوئی معلوم ہوتی تھی، گویا اندر کا گوشت گل گیا ہو اور جلد کو ہڈیوں پر کسی نہ کسی طور مڑھ دیا گیا ہو، اور اگر اسے ہاتھ سے چھوئیں گے تو کاغذ کی سی کھرکھراہٹ سنائی دے گی۔ چھڑی لیے ہوئے ان کے ہاتھ کی کلائی کسی بچے کی کلائی معلوم ہوتی تھی۔ مجھے میر کا شعر یاد آ گیا، تیرا ہے وہم کہ یہ ناتواں ہے جامے میں، وگرنہ میں نہیں اب ایک خیال اپنا ہوں۔ میں ابھی انہی خیالوں میں تھا کہ لفٹ رکی اور ہم دونوں ساتھ ہی باہر نکلے۔ سامنے سے گزرتی ہوئی سیکریٹری لڑکیوں نے انتہائی خوش مزاجی سے گڈ مارننگ ڈاکٹر یا گڈ مارننگ وسیم وغیرہ کہا، جس سے مجھے معلوم ہوا کہ یہ صاحب یہاں بہت جانے پہچانے ہیں اور ان کا نام وسیم ہے، پورا نام وسیم احمد، وسیم اختر وغیرہ ہوگا۔ لفٹ سے نکل کر وہ کچھ مسکرا کر اچھا السلام علیکم، انشاءاللہ پھر ملیں گے کہتے ہوئے دائیں طرف کی راہداری میں مڑ گئے۔ میں سامنے کے ہال میں اپنی مقررہ جگہ پر پہنچا تو مجھے دیکھ کر یک گنا استعجاب اور بڑی مسرت ہوئی کہ کل شام جن کاغذات اور کتابوں کا طلب نامہ میں جمع کر گیا تھا وہ سب کچھ میرے آنے کی پیش آمد میں میری شیلف پر رکھ دیے گئے تھے۔ دستاویزیں زیادہ تر 1661 کے بعد کی تھیں، جب ممبئی کے جزیرے کو پرتگالی حکومت نے انگریز کمپنی کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ یہودی اور پارسی وہاں مدتوں سے آباد تھے اور ان کے بارے میں کچھ معلومات ممبئی کے بدھ بھکشوؤں اور تعلیمی اداروں کی یادداشتوں میں دستیاب تھے، لیکن ان میں تسلسل نہ تھا۔ 17ویں صدی کے اواخر میں انگریزوں نے ممبئی میں میونسپلٹی قائم کی اور اس کے بعد کی دستاویزیں اور کاغذات کم و بیش مسلسل بستوں یا بکسوں میں محفوظ تھے اور اچھی حالت میں تھے۔ میں اپنے کاغذوں کی چھان بین میں لگ گیا۔ لنچ میں کھاتا نہ تھا، اس لیے وقت کے گزرنے کا کچھ اندازہ اسی وقت ہوا جب میرے پاس کے مطالعہ کنندگان آہستہ اٹھ کر جگہ خالی کرنے لگے۔ میں بھی اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ وسیم صاحب شاید ابھی موجود ہوں، ان سے ملنا ممکن ہوتا تو خوب تھا۔ اس لقودق لائبریری میں ایک دو ہم صورت مل جائیں تو بہت غنیمت معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ شاید ابھی اندر ہی تھے یا پہلے ہی اٹھ گئے تھے۔ خیر کبھی اور سہی، میں نے اپنے دل میں خیال کیا۔ اگلے دن اتوار تھا اور دریائے ٹیمز کے کنارے تھیٹروں کے سامنے پرانی کتابوں کا بازار لگے گا۔
وہاں اول وقت جاؤں گا تو کتابوں میں دن اچھا گزر جائے گا، شاید کوئی چیز میرے مطلب کی بھی مل جائے۔ اس اتوار کو پرانی کتابوں کے علاوہ پرانی مصوری کے نمونوں اور پرانے نقشوں کی بھی کچھ دکانیں وہاں نظر آئیں۔ ظاہر ہے کہ کوئی نادر چیز یا کوئی اعلیٰ درجے کی تصویر بہم پہنچنا غیر ممکن تھا۔ بیش از بیش سامان پرانی تصویروں کی مطبوعہ نقلوں پر مشتمل تھا، لیکن 18ویں صدی کے انگریزی رسالوں کے پھٹے پرانے مصور اوراق ضرور مل رہے تھے اور بہت کم داموں پر مل رہے تھے۔ ایک جگہ مجھے جنوری 1772 کا دا جینٹل مین میگزینز کا ایک ورق صرف 10 پاؤنڈ میں مل گیا۔ ورق پر تاریخ اور رسالے کا نام صاف نظر آتا تھا۔ ورق پر 2 جانوروں کی سفید سیاہ تصویریں تھیں، ایک کو جراف بتایا گیا تھا اور دوسرے کو چائنیز اینٹیلوپ لکھا تھا۔ ہر چند کی تصویریں بہت درست نہ تھیں، لیکن ان کی طباعت اب بھی بہت روشن تھی اور کاغذ صرف ہلکا سا آب زدہ تھا۔ میں نے ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ کسی کیلنڈر کی خالی ٹیوب مل جائے اور اس میں اس ورق کو لپیٹ لوں۔ پاس ہی میں ایک بڑے میاں پرانے نقشوں کا انبار لگائے بیٹھے تھے۔ میں ادھر مڑا تو ایک جانی پہچانی صورت دکھائی دی۔ یہ وسیم صاحب تھے اور ایک چھوٹے سے نقشے کو طرح طرح سے الٹ پلٹ کر گھما گھما کر روشنی کو پیچھے رکھ کر دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم جناب عالی، میں نے ان کے پاس جا کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اچھی ملاقات ہوئی۔ انہوں نے اینک کے پیچھے سے مجھے گھورا۔ ان کے ماتھے پر شکنیں تھیں، شاید اس لیے کہ وہ اس نقشے کو غور سے دیکھ رہے تھے، یا شاید اس لیے کہ انہیں میرا مخل ہونا برا لگا تھا۔ لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ اصل بات یہ تھی کہ وہ مجھے بیک نظر پہچان نہ سکے تھے۔ اخواہ آپ ہیں، یہاں کیسے آ نکلے؟ لیکن معاف کیجیے گا، ابھی آپ سے تعارف تو ہوا ہی نہیں۔ کل آپ کو وہاں دیکھا ضرور تھا۔ ان کی آواز گلو گرفتہ تھی، گویا حلق پر بہت سا بلغم جمع ہو۔ ان کی سانس بھی بہت چھلچھلی تھی، معلوم ہوتا تھا کہ سانس ان کے پیٹ میں سما نہ رہی تھی۔ جی معافی چاہتا ہوں، یہ کوتاہی میری ہے۔ آپ کا اسم گرامی وسیم ہے اور آپ وی اینڈ اے میں، جی ہاں مجھے وسیم جعفر کہتے ہیں۔ وی اینڈ اے کی بات چھوڑیے، اپنے بارے میں فرمائیے۔ جناب میرا نام خلیل اصغر فاروقی ہے، ماہر امراض چشم تھا، اب پریکٹس چھوڑ کر اپنے شوق کا کام کرتا ہوں۔ بہت خوب، وہ کھانستے ہوئے بولے۔ انسان اپنا شوق پورا کرے تو اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ فراغت ہو، اپنا شوق ہو اور خوشگوار گھر کا خاموش گوشہ ہو۔ سبحان اللہ۔ مجھے دفتن خیال آیا، وسیم جعفر، لیکن مرزا داغ صاحب کی والدہ کے پرپوتے کا نام تو سلیم جعفر تھا۔ میں نے سوچا پوچھ لوں، لیکن ہمت نہ پڑی۔ سلیم جعفر صاحب نے تو شاید اس پہلو کو مخفی ہی رکھنا چاہا تھا، ورنہ اپنا نام کیوں بدلتے؟ لیکن نام کا بدلنا شاعرانہ مصلحت یعنی تخلص کے باعث بھی تو ہو سکتا ہے۔ مجھے خیال میں گم دیکھ کر وہ ہنس کر بولے، کیا بات ہے جو چپ ہو گئے؟ عمر خیام یاد آ گیا کیا؟ اچھا یہ بات تو رہی جاتی ہے کہ آپ کا شوق کیا ہے؟ یہ شوق رقیب سروسامہ تو نہیں جو بے وطن ہیں؟ کہاں سے آئے ہیں؟ کیا لندن ہی میں مستقل قیام ہے؟ میرے شوق کو آپ نصابی کہہ سکتے ہیں۔ اور میری بات پوری ہونے کا انتظار کیے بغیر وہ بول اٹھے، بھائی واہ، نصاب اور اس زمانے میں کیا عمدہ بات ہے۔ آپ کو کیوں نہ مغتنم جانے؟ آپ نے کچھ لکھا وکھا بھی ہے؟ لکھا تو ضرور ہے، لیکن میں مغتنم وغیرہ خاک نہیں، بس طالب علم ہوں۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ یہ صاحب سلیم جعفر کے بیٹے بھتیجے وغیرہ ہیں، ورنہ یہ بات بات میں اشعار کے اشارے، یہ نستعلیق گفتگو اور کہاں ممکن۔ اور مغتنم روزگار تو آپ لوگ ہیں۔ سلیم جعفر صاحب کے نام سے میں خوب واقف ہوں۔ سبحان اللہ، آپ دادا جان کی تحریروں سے آشنا ہیں، تب تو آپ اپنی گوں کے یار نکلے۔ میں تو ان کا پاسنگ بھی نہیں، لیکن باپ دادا کی تربیت نے کچھ حرف شناس، کچھ نقش شناس کر دیا۔ خوب لوگ تھے وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے، رہے نام اللہ کا۔ اور وزیر خانم صاحبہ، میں نے ہمت کر کے کہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کس شان اور کس آن بان کی خاتون تھی، بلکہ اس وقت تو میں بھی انہی کے بارے میں کچھ چیزیں تلاش کر رہا ہوں۔ خوب، اور اس وقت جناب کے ہاتھ میں یہ نقشہ کیسا ہے؟ نقشہ؟ وہ خوش ہو کر ہنسے، لیکن پھر کھانسنے لگے۔ کھانسی نے ان کا چہرہ سرخ کر دیا، سانس بالکل تلپٹ ہو گئی۔ میں بے چارگی سے انہیں دیکھتا رہا۔ انہوں نے جیب میں دوا کی ٹیوب نکال کر گہری سانس لینے کی کوشش کرتے ہوئے
دوا کی پھوار حلق میں ڈال کر ایک لمحے کو توقف کیا، پھر جب حال ذرا بہتر ہوا تو بولے، جناب یہ ممبئی کا نقشہ ہے، 1694 کا۔ ظاہر ہے کہ آج کا شہر کہیں کا کہیں پہنچ چکا ہے، لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ اس نقشے کی تاریخی اور دستاویزی اہمیت بہت ہے، اور حسن اتفاق یہ کہ میری بھی دلچسپی اس وقت ایک ایسے معاملے سے ہے جس میں ممبئی کا بھی سلسلہ ہے۔ بھائی بہت خوب، تب تو یہ نقشہ خریدے لیتے ہیں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی۔ یہ کہہ کر انہوں نے بے تأمل وہ چھوٹا سا نقشہ 160 پاؤنڈ میں خرید لیا۔ ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے پیملیکو کی طرف چلے جہاں انہیں کسی سے ملنا تھا۔ راستے میں ہم دونوں نے اپنا مزید تعارف کرایا۔ نصابی کے بعض پرانی دستاویزوں اور کتابوں سے مجھے دلچسپی تھی، اور مخطوطہ شناس، نقش شناس اور قدیمیات کے ماہر کی حیثیت سے پرانی کتابیں، دستاویزیں، تصویریں ان کا اوڑھنا بچھونا تھی۔ شعر بھی انہیں خوب یاد تھے، لیکن اقبال کے بعد کے کسی شاعر کو انہوں نے نہیں پڑھا تھا۔ ناول اور افسانے سے انہیں کوئی ذوق نہ تھا۔ ہاں، قرۃ العین حیدر کے کئی بیانیے، خاص کر کار جہاں دراز ہے، انہوں نے پڑھے تھے، اور انہیں اپنے کام میں ایک حد تک مفید مطلب جانتے تھے۔ پیملکو پہنچ کر انہوں نے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ اب میں بائیں گلی سے ہو کر اپنے دوست کے یہاں پہنچ جاؤں گا، آپ مزید زحمت نہ کریں، کل ملاقات ہوگی۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں کھانسی انہیں پھر نہ پریشان کرے، لیکن انہوں نے مجھے ہی ہنسی میں اڑا دیا کہ آپ بھی خوب شے ہیں، ذرا سی کھانسی سے ڈرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھے خدا حافظ کہہ کر مڑے ہی تھے کہ رکے اور بولے، آپ کو معلوم ہے کہ عربی میں کھانسی کو کیا کہتے ہیں؟ جی نہیں، میری عربی بس واجبی سی ہے۔ قہبہ، وہ مسکرا کر بولے۔ میں ایک لمحے کو گڑبڑا گیا، کیا یہ کسی آنے جانے والی خاتون کی طرف اشارہ تو نہیں کر رہے ہیں؟ جی قہبہ، میں آپ کا مطلب سمجھا نہیں۔ انہوں نے ہنسنے کی کوشش کی، لیکن انہیں پھر کھانسی آ گئی۔ وہ کچھ دیر کھانستے رہے۔ اس بار انہوں نے سینے کو دونوں ہاتھوں سے داب لیا تھا، لیکن کھانسی تھی کہ آئے چلی جا رہی تھی۔ جب ان کی حالت میں ذرا اعتدال آیا تو بولے، مجھے اس کھانسی پر ہی یاد آیا، قدیم عرب میں قہبائیں چونکہ اپنے گاہکوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہلکے سے کھانستی اور کھنکھاڑتی تھیں، اس لیے انہیں بھی قہبہ کہا جانے لگا۔ میں ہنسا۔ بڑی عجیب بات بتائی آپ نے، زبان بھی کیا شے ہے، خدا کی قسم۔ امریکی انگریزی میں طوائف کو ہوکر بھی کہتے ہیں، اور اس کی بھی شاید کچھ ایسی ہی تاریخی وجہ تسمیہ ہے، لیکن صاحب آپ اپنی کھانسی کا علاج کر ڈالیے، اس عمر میں کوتاہی ٹھیک نہیں۔ ان کے چہرے پہ کچھ عجیب سا رنگ آیا۔ ہاں علاج تو کرتا ہوں۔ پھر وہ کچھ مسکرا کر بولے، قہبہ تو قہبہ، جائے گی کہاں؟ اچھا خدا حافظ۔ وہ گلی میں مڑ گئے۔ اگلے دن لائبریری میں مجھے انہوں نے خاص طور پر ڈھونڈا اور دن کا کھانا کھلانے کے لیے اپنے معمولہ یونانی ریستوراں میں لے گئے۔ جانتے ہیں آپ، ورجینیا وولف بھی اسی ریستوراں میں دن کا کھانا کھاتی تھی۔ جب وہ برٹش میوزیم میں دیر تک کام کرتی تو ذرا سا کھانا یہیں آ کر کھا لیتی تھی۔ اس نے اپنی کتاب روم آف ونس اون میں اس کا ذکر کیا ہے۔ وسیم جعفر کا دماغ اور بہت سی چیزوں کے علاوہ کسی بڑے عجائب گھر کے ان کمروں سے مشابہ تھا جن میں وہ اشیاء رکھی جاتی ہیں جنہیں نمائش پر رکھنا کسی باعث ممکن نہیں ہوتا۔ ایسے کمروں میں ایک سے ایک عجیب، دور از کار، غیر متوقع اور نادر سامان بھرا رہتا ہے۔ وسیم جعفر صاحب بھی ایسی ہی انوکھی معلومات کا خزانہ تھے۔ مجھے وہ اپنے خیال میں کچھ شرمیلا اور منہ چھپاؤ سمجھتے تھے۔ ایک دن رائل سوسائٹی کے سامنے سے گزرتے ہوئے انہوں نے مجھے بتایا کہ شرم اور گھر گھسنا پن اعلیٰ سائنسی یا ادبی کارناموں کا ضامن ہو سکتا ہے۔ مشہور سائنسداں ہنری کیونڈش اس قدر شرمیلا تھا کہ وہ کسی سے، حتیٰ کہ اپنے نوکروں سے بھی بات نہ کر سکتا تھا۔ اس کے گھر کی مغلانی ذرا ذرا سے معاملات میں احکام حاصل کرنے کے لیے اس سے دن رات روقوں کے تبادلے کرتی تھی۔ مغلانی کے سوالوں کا جواب عموماً وہ ہاں، نہیں، جانے دو وغیرہ فقروں میں دیتا تھا۔ اس کے باوجود کیونڈش نے کئی سائنسی دریافتیں ایسی کیں جو اس کے عہد سے کئی دہائی بلکہ ایک دو صدیاں آگے تھیں۔ کیونڈش نے گھر بیٹھے صرف ایک بھونڈی سی مشین، کاغذ قلم اور ایک دو معمولی پیمانوں کی مدد سے زمین کا وزن دریافت کیا۔ اس کا نکالا ہوا نتیجہ آج کے نہایت باریک اور لطیف اوزاروں کی مدد سے متعین کیے ہوئے وزن سے بس 1% سے کچھ کم ہے۔
تو میاں خلیل، جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم، کچھ عقلمندی کا مقولہ نہیں۔ ضرورت تو دراصل خود سے شرم کرتے رہنے کی ہے۔ کل میں لارڈ لیک اور مہاراول بختاور سنگھ کے کاغذات اور مراسلت دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے بعض اچھے مصور بھی نوکر رکھے تھے۔ مجھے ان کی بنائی ہوئی تصویروں کی تلاش ہے۔ انہیں بے طرح کھانسی آ گئی، یہاں تک کہ وہ سڑک کے کنارے ایک دکان کی سیڑھی پر ذرا سمٹ کر بیٹھ گئے کہ کھانسی فرو ہو تو بات کو آگے بڑھائیں۔ ایسی بری کھانسی اور پھنسی ہوئی آواز اور تنفس کی تنگی تو کوئی اچھی علامتیں نہ تھیں۔ بات کو بدلنے کی غرض سے میں نے کہا، لیکن آپ نواب احمد بخش خاں اور وزیر خانم کے بارے میں بھی کچھ تلاش کر رہے تھے۔ جناب عالی، خود سے شرم کرنا تو ایک ادائے ناز ہے، وہ ہم لوگوں کو نصیب کہاں۔ یہ آپ وزیر خانم سے کہتے تو ایک بابت بھی تھی۔ میں نے انہیں چھیڑنے کی غرض سے کہا۔ انہیں دوبارہ ذرا سی کھانسی آئی۔ انہوں نے فوراً رومال سے منہ صاف کیا اور بولے، ہاں میاں، ہم ٹیوب ٹرین اور انٹرنیٹ کے زمانے کے لوگ ادائے ناز جیسی نازک شے کیا سمجھیں، لیکن جناب میرا مطلب یہ تھا کہ اگر اپنے کو کرم کا احساس ہو، واللہ اپنے ککرم کا احساس ہو، واللہ یہ لفظ ککرم آپ نے کہاں سے نکالا؟ اچھا خاصا انسان کتا معلوم ہونے لگے۔ یہی تو اس لفظ کی خوبی ہے۔ وہ کس کی نظم تھی؟ آرڈن کی نظم تھی نا، دا ڈاگ بینیتھ دا اسکن۔ تو پھر میں نے کیا جھوٹ کہا؟ جی ہاں، عمیق حنفی صاحب مرحوم نے بھی ایک نظم میں لکھا ہے، میرے اندر بھونکتا کتا بندھے۔ یہ عمیق حنفی صاحب کون تھے؟ ان کو تو میں جانتا نہیں، لیکن بات پتے کی کہی انہوں نے۔ تو لیجئے کتنا کارآمد لفظ ہے، لیکن صاحب میں سچ کہتا ہوں، اگر ہمیں اپنی برائیوں کا شعور ہو جائے تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہے۔ میں نے بادشاہ بہادر شاہ کے شعر کا ایک ٹکڑا کچھ بدل کر پڑھ دیا۔ نہ نہ نہ، ہرگز نہیں، یہ بات نہیں۔ برے تو ہم سب ہیں، لیکن ہم اپنی برائیوں کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ولیم فریزر کو لیجئے، بڑا ہندوستانی بنا پھرتا تھا، لیکن شمس الدین احمد خاں سے وزیر خانم کا عشق برداشت نہ کر سکا۔ شمس الدین احمد خاں کی والدہ کے ساتھ ان کی سوتوں نے اچھا سلوک نہ کیا، تو شمس الدین احمد خان کے دل میں ان کے لیے اور ان کی اولادوں کے لیے نفرت امڈ آئی۔ اور وزیر خانم، آپ کی دادی جان، بڑی پیچیدہ مزاج خاتون تھیں، باہمت بھی تھیں۔ میں ان کی تصویروں کی دھن میں ہوں کہ کہیں سے مل جائے تو شاید ان کا کردار کچھ اور سمجھ میں آئے۔ اس زمانے کے بعض ہندوستانی مصوروں نے شبیہ سازی میں کردار نگاری کے بھی ڈھنگ آزمانے شروع کر دیے تھے۔ پھر میری ملاقاتیں اکثر ہونے لگیں۔ انہیں وزیر خانم، مارسٹن بلیک، نواب احمد بخش خاں، مرزا فتح الملک بہادر وغیرہ کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم تھیں۔ مارسٹن بلیک کی موت کا حال انہوں نے مجھ سے بہت مفصل بتایا تھا۔ میں دیر تک تعجب کرتا رہا کہ انگریزوں کے خلاف اس زمانے میں بھی ایسے اقدامات اور غدارانہ واقعات ہو سکتے تھے۔ وسیم جعفر صاحب نے میری غلط فہمی رفع کی۔ انہوں نے بتایا کہ سن 1800 اور 1857 کے درمیان اہل ہند نے 3 یا 4 بار فرنگی حاکم کے خلاف خروج کیا تھا اور ہر بار انگریز کو خاصا جانی و مالی نقصان پہنچایا تھا۔ انہوں نے بریلی اور بنارس کے واقعات کا خاص طور پر ذکر کیا۔ بنارس میں تو شاہ عالم ثانی کے سب سے ہونہار بیٹے مرزا جہاندار شاہ نے انگریز پر گولی ہی چلا دی تھی اور انگریزوں کے خلاف خروج کی سربراہی کی تھی۔ ایک اور مغل شاہزادے مرزا جہانگیر بخت نے بھی کسی بدتمیزی کی بنا پر ایک انگریز افسر کو گولی مار دی تھی اور الہ آباد جلا وطن کر دیے گئے تھے۔ سر سید کی بات میں کچھ صداقت تھی، وسیم جعفر نے کہا۔ اپنے بجنور والے رسالے میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہندوستانیوں کے دل میں اس بات کا بہت غصہ تھا کہ فرنگی لوگ ہمارے ساتھ برابری کا سلوک تو دور رہا، انسانی سلوک بھی نہیں کرتے۔ اسی بات کو بڑے عجیب و غریب انداز میں سید محمود نے بنارس میں 1891 کی ایک تقریر میں کہا کہ انگریزوں کا یہ خیال غلط ہے کہ وہ حاکم ہیں اور ہم رعایا ہم دونوں ہیں۔ ملکہ عالیہ ہماری حاکم ہیں اور ان کی رعایا کی حیثیت سے ہم دونوں برابر ہیں، برابر کے حقوق و فرائض و مراعات رکھتے ہیں۔ اس زمانے کو دیکھتے ہوئے بڑی عجیب اور بڑی جرأت مندانہ بات تھی، بلکہ سید محمود کا یہ خیال ہی بالکل نیا تھا کہ انگریزوں کا جواب کیا رہا۔ اجی انگریز ایک کائیاں قوم ہے۔ وہ موقع یہ تھا کہ سر سید نے اپنے پرانے کلکٹر بجنور اور موجودہ کمشنر بنارس
مسٹر شیکسپیئر کی دعوت کی تھی۔ شہر کے سارے رؤساء و عمائد جمع تھے۔ سید محمود کی تقریر کو اس زمانے کے مذاق کے مطابق ایک خوش طبع کہہ کر ٹال دیا گیا۔ ویسے بھی کمشنر صاحب کرتے بھی کیا، سید محمود کی تجویز کو حکومت کے سامنے پیش کر سکتے نہ تھے، اور اگر پیش کرتے بھی تو نوکری سے برخاست ہو جاتے۔ وہ ہنسے، لیکن ان کی ہنسی پھر کھانسی میں تبدیل ہو گئی۔ ایک بار وسیم جعفر صاحب نے مجھے اپنے گھر کھانے پہ بلایا۔ پورٹو بیلو روڈ خود ہی ذرا خستہ حال علاقہ ہے۔ اس کی 1 سال خوردہ عمارت کی 3ری منزل پر ان کا گھر تھا۔ پرانی وضع کی تنگ سیڑھیاں تھیں، لفٹ تھی نہیں۔ خدا معلوم کس طرح چڑھتے اترتے ہوں گے۔ جب میں اندر داخل ہوا تو فوراً محسوس ہوا کہ ایسی غیر فیشن ایبل اور کم آرام دہ بستی کے ایسے معمولی گھر میں ان کے قیام کی وجہ یہ تھی کہ وہ زیادہ کرایہ نہ دے سکتے تھے، اور زیادہ کرائے کی عدم استطاعت کا باعث جز رسی نہیں بلکہ نوادرات جمع کرنے کا شوق تھا۔ 2 کمروں کے گھر میں تصویریں، کتابیں، شیشے آلات، مخطوطے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، اور یہ بھی تھا کہ پورٹو بیلو روڈ میں پرانی اشیاء اور چھوٹے موٹے عجائبات کی کئی دکانیں تھیں، لہٰذا اپنا شوق پورا کرنے کا سامان انہیں وافر مقدار میں مہیا تھا۔ میں جس چیز کو اٹھاتا اسے اپنی طرز کی انوکھی ہی پاتا۔ میری حیرت اور شغف کو دیکھ کر وہ مسکرائے۔ میں نے آپ کو ایک خاص مطلب کے لیے زحمت دی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا کھانا نہ کھلوائیں گے آپ؟ میں نے ہنس کر کہا۔ کھانا تو کھائیں گے، ضرور ہی کھائیں گے صاحب، لیکن یہ بتائیں آپ نے مولانا محمد حسین آزاد کا مدون کردہ دیوان ذوق پڑھا ہے؟ کہہ تو نہیں سکتا، میں نے جواب دیا۔ ذوق کا کلام تھوڑا بہت دیکھا ضرور ہے، لیکن مولانا محمد حسین آزاد کا مرتب کیا ہوا دیوان ذوق تو میں نے شاید اس کی شکل بھی نہیں دیکھی۔ اب تو بہت نادر ہو گیا ہوگا، مگر آپ اسے ہی کیوں پوچھتے ہیں؟ تنویر احمد علوی والا نسخہ تو ہر جگہ مل جاتا ہے۔ آپ نے اس کی شکل نہیں دیکھی تو اچھا ہی کیا۔ اچانک ان کا منہ تمتما گیا، جیسے بخار میں ہو۔ میں نے انہیں ہمیشہ نہایت ٹھنڈے مزاج کا اور کسی بات کا زیادہ اثر نہ لینے والا پایا تھا، لیکن آج ان کا رنگ بظاہر بے سبب اور دفتن اس قدر برہم دیکھ کر میں کچھ گھبرا گیا۔ میں نے بات کو ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی۔ چلیے تو پھر کوئی بات نہیں، میں تو ڈرا تھا کہ اگر میں نے وہ کتاب دیکھی ہوتی تو اس کی سزا میں آپ مجھے کھانا ہی نہ کھلاتے۔ انہوں نے کچھ ضبط کرتے ہوئے کہا، نہیں، یہ بات نہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی بھوکا سوئے، لیکن جس نے لکھی ہے اس نے ایمان و انصاف کا کچھ خیال نہ رکھا۔ میں ذرا پریشانی میں پڑ گیا۔ کتاب سے اگر ان کی مراد دیوان ذوق سے تھی تو اس کے مصنف کے بارے میں یہ خیال مولانا حالی یا سر سید کا تو ہو سکتا تھا کہ اس نے ایمان و انصاف کا کچھ خیال نہ رکھا، لیکن وہ تو ایک تاریخی اور تہذیبی شکست کی بات تھی۔ سن 57 کی جنگ آزادی میں لٹ پٹ کر ہمارے بزرگ اپنے بزرگوں کی ہر بات کو وجودوں کا زنبن کہہ رہے تھے۔ اب وہ بات تو تھی نہیں۔ کیا مولوی نذیر احمد کی روح نے دوبارہ جنم لے لیا تھا؟ لیکن آج تک وسیم صاحب نے ایسی کسی رائے یا رویے کا اظہار نہ کیا تھا، پھر آج کیا بات ہو گئی تھی؟ مجھے چپ دیکھ کر وسیم صاحب کا بھی مزاج ذرا ٹھنڈا ہوا۔ دیکھیے نا، اس میں ایک جگہ مولانا نے کیسی غیر منصفانہ اور دل آزار بات لکھ دی۔ جی، میں نے اس کتاب کو پڑھا تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا تو شیخ ابراہیم ذوق کے بے حد پرستار تھے۔ ذوق کے خلاف انہوں نے بھلا غیر منصفانہ بات کیا لکھ دی ہوگی؟ تھے وہ ذوق کے پرستار، وہ تیزی سے بولے، لیکن بہادر شاہ ظفر کے نہیں، نہ مرزا فتح الملک کے اور نہ شوکت محل کے۔ ان کا چہرہ پھر سرخ ہونے اور سانس پھر پھولنے لگی تھی۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کہوں، کیا کروں۔ شوکت محل کے نام سے میں واقف نہ تھا۔ مجھے یہ بھی خبر نہ تھی کہ وسیم جعفر صاحب پر اس طرح کے دورے اکثر پڑتے تھے یا آج ہی یہ معاملہ تھا، اور یہ کہ ان کا ڈاکٹر یا نیشنل ہیلتھ سروس کا اسپتال کہاں تھا۔ اس وقت ڈاکٹر کو بلانا ٹھیک ہے بھی کہ نہیں، میں کچھ سراسیمہ سا ہونے لگا۔ میں وسیم جعفر صاحب کی صحت کے بارے میں کچھ جانتا نہ تھا۔ بیمار وہ ضرور لگتے تھے۔ گھبراہٹ میں مجھے اور کچھ نہ سوجھی تو میں نے ریفریجریٹر سے بوتل نکال کر انہیں پانی پیش کیا اور کہا، لیجئے، پہلے پانی پی لیجئے، ذرا سانس تو برابر آئے، پھر بات کریں گے، باقی آئندہ۔